کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یہاں رک کر کے اس ظالم کتے وسیم رابطی کو کہتا ہوں تو نے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک اور اخلاق کریمہ پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی ہے، تجھے پتہ نہیں پوری دنیا تاروں سے بھی زیادہ میرے مصطفیٰ کی مدد سرائی میں مصروف ہے۔ اصل نبی پاک کی تاریخ ہوتی رہے گی، کیونکہ یوم العصر میں بھی نبی کا ذکر تھا، یوم میثاق میں بھی نبی کا ذکر تھا، انبیاء کے خطبے میں بھی نبی کا ذکر تھا۔ آدم تا عیسیٰ علیہ السلام نے بشارتیں اگر کسی کی دی ہیں تو میرے مصطفیٰ کی دی ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو ایک چھوٹی سی کتاب لکھ کر کے میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھال سکتے ہو؟ ان ظالم کتوں کو یہ محاورہ یاد ہونا چاہیے کہ سورج کی طرف منہ کر کے تھوکنے والے کا تھوک اس کے منہ پر گرتا ہے۔ نبی پاک کے قرآن کہتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے چرچے کو بہت بلند کیا ہے، آپ کے ذکر کو بہت بلند کیا ہے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، ٹھنڈے ہو گئے آپ، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یا رسول اللہ تو گھٹا ایسے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان اکرام وقار توجہ، الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف سننے والی یہ جماعت۔ الحمدللہ مولا تعالیٰ نے تمہیں صرف اور صرف مسلمان جماعت میں نہیں رکھا، عاشقوں کی جماعت میں رکھا ہے، جن کی ابتدائی اور ہر دن کا ان کا معمول یہ ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں کی جماعت میں مولا نے ہمیں رکھا ہے۔ میں آج سے عہد لے کر کے جانا چاہتا ہوں، اے سنبھل کے مسلمانوں، اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار اور ان کے چہرے پاک کی زیارت کی تڑپ لے کر کے جیو گی یا نہیں جیو گی؟ انشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی تمنا لے کر جیئیں گے، پھر ایک بار تمہارے اندر یہ احساس آ جائے گا دنیا کا کوئی حسن تمہاری آنکھوں کو دھوکہ نہیں دے سکے گا، کوئی خوبصورتی تمہیں اپنی طرف پھیر نہیں سکے گی۔ خالد بن ولید کے ساتھ ایک بار معاملہ ہوا تھا، ایک عیسائی قلعے پر آپ نے محاصرہ کیا تھا، عیسائی اندر موجود تھے، خالد بن ولید کے ساتھ جوان لشکری تھے، صحابہ تھے۔ عیسائیوں نے ایک حربہ اپنایا، اندر بیٹھ کر کے کیا منصوبہ بنایا، کہا کہ خالد سے لڑ کر کے کبھی جیت نہیں سکیں گے، تلوار سے جیت نہیں سکیں گے، لہذا ایک پلان بناتے ہیں 3 دن کے بعد ان کو کہتے ہیں بازار سے اپنے لشکریوں کو لے کر کے قلعے تک آ جاؤ، اور اگر صحیح سلامت پہنچ گئے تو ہم چابیاں خود بخود دے دیں گے۔ اور پلان کیا تھا؟ بازار میں ننگی لڑکیاں کھڑا کرنا، مال و دولت پورے بازار میں بچھانا، کیونکہ خالد بن ولید کے ساتھ جو لشکری تھے وہ جوانوں کا لشکر تھا، اور جوان کے اندر نفس بھڑکتا رہتا ہے، دو ہی چیزوں کا تو عشق ہوتا ہے، مال و دولت اور خوبصورتی۔ خالد بن ولید کے جو نوجوان سپاہی تھے ان کے امتحان کا وقت تھا، 3 دن کے بعد جس بازار سے انہیں گزرنا تھا پورے بازار میں عورتوں کو برہنہ لباس میں کھڑا کیا تھا حسینوں عیسائیوں اور مال بچھایا تھا۔ خالد بن ولید نے جیسے ہی دیکھا اپنے نوجوانوں کو روک لیا، کہا رک جاؤ، ایک نصیحت کی تھی، کہا اے رسول اللہ کے چاہنے والوں آج تمہاری امتحان کا وقت ہے، آج تمہاری امتحان کا وقت ہے، اگر تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے
اللہ کی رحمت صبح قیامت تک تم پر پھول برسائے اور اگر ڈگمگا گئے تو لعنت کی پھٹکار ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا، اس میں نوجوان تھے، تابعین بھی تھے، خالد بن ولید سے پوچھا ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہا بس نبی پاک کی سنت کو نہیں چھوڑنا۔ حضور پاک کی سنت یہ تھی جب بازار میں چلتے تھے تو نگاہیں نیچی کر کے چلتے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے۔ خالد بن ولید نے اتنا کہا اور اپنے نوجوانوں کو لے کر بازار سے گزرنے لگے۔ عیسائی جو پورے قلعے کے اندر جشن منا رہے تھے کہ خالد بن ولید کی فوجی عورتوں میں ملوث ہو گئے ہوں گے، پیسے لوٹ رہے ہوں گے اور ہم قلعے میں پھر سے پتہ کیا جشن منائیں گے، لیکن دیکھا ان کے سپاہی ایسے گزرتے آئے، ایسے گزرتے آئے، تاریخ میں فرمایا گیا کہ اگر ان صحابہ کے سروں پر انڈا بھی رکھ دیا جائے تو نہیں گرتا۔ اس انداز سے چل رہے تھے، فوجیوں کی چال ہے، نہ وہ ادھر دیکھتے نہ ادھر دیکھتے، وہ حسینائیں اپنی طرف بلاتی رہ گئی لیکن ایک جوان نے بھی مڑ کر کے نہیں دیکھا، دنیا کی طرف دیکھا ہی نہیں، صحیح سلامت پوری فوج قلعے تک پہنچ گئی۔ خالد بن ولید نے اس عیسائی پادری سے کہا لاؤ چابیاں، جو معاہدہ تھا ہمارا وہ چابیاں لے کر کے آیا اور ایک جملہ پوچھا، خالد یہ جو تم نے فوج جمع کی ہے یہ انسانوں کی ہے فرشتوں کی؟ کیا ان کے اندر نفس نہیں ہے، ان کے اندر خیالات نہیں آتے؟ ہم نے سارا حسن لا کر کے بازار میں جمع کیا۔ خالد بن ولید نے چابیاں ہاتھ میں لے کر مسکراتے ہوئے کہا نادان تجھے خبر نہیں جن آنکھوں میں جمال مصطفیٰ بسا ہو، پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہو ان آنکھوں کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، آج آؤ مومنو میں بھی تمہیں اسی بازار مصطفیٰ میں پکنے کی دعوت کرتا ہوں۔ کی بھی چاہیے بازار نبی میں، اس شام کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شام کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ ستیوں ہمارے شہر حمل میں ستیوں کا شہر آیا ہے، تمام حضرات تمہارے بولیں گے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ناموس محمد رسالت، نعرہ تکبیر، شہدائے کربلا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ دیکھو دیکھو کون آیا ہے، صوفی اللہ شیر آیا ہے، دیکھو دیکھو کون آیا ہے، صوفی اللہ شیر آیا ہے، دیکھو دیکھو کون آیا ہے، صوفی اللہ شیر آیا ہے۔ میرے عزیزوں بیٹھ جائیں آپ حضرات، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، ماحول پرغنہ نہ ہونے دیں، بالکل بیٹھ جائیں، جیسے کھڑے ہو ویسے ہی بیٹھ جائیں، ماحول اچھا۔ میرے عزیزوں اب یقین ہو چلا انشاءاللہ العزیز جب بھی قمر عثمانی صاحب اعلان کریں گے جہاد کا وہ سنبھل سے شروع کریں گے انشاءاللہ، ضرور انشاءاللہ، کیونکہ یہ جو جوش و جذبہ ہے، میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، جو دنیا دیکھ رہی ہے کہ دونوں ہاتھ لہرا کر کے نعرہ لگاتے ہیں، یہ صرف ہاتھ ہی نہیں اٹھتے، جب نام مصطفیٰ کی بات آئے تو گردن بھی کٹ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم دینے کو تیار ہیں، اس بات کے لیے ہم سب تیار ہیں۔ میں بلا تو رہا ہوں آپ سب کو کس نام پر توجہ چاہتا ہوں، کس نام پر؟ ایسے ویسے کے نام پر نہیں، جس کے حسن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے قرآن جنت بے قرار ہو، فرشتے ملک خدم اس بارگاہ کی حاضری کے لیے بیدار ہو۔ میں اس چہرے جمال جہاں آرا کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، اس چہرے پاک کو اپنے آنکھوں میں سماؤ اور دنیا کی ایسی ویسی چھوڑو۔ ایک نقشہ میں تمہارے سامنے کھینچتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں میرے مصطفیٰ کے دربار میں حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور شرف الدین بوصیری نے کہا تھا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اور فارسی کے شعراء میں ایک سے ایک بزرگ گزرے، سعدی شیرازی کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اے سنبھل کے مومنوں، میرے مصطفیٰ کا ذکر سن کر آج اپنے دل کو گرم کر کے جانا، اپنے ایمان میں اضافہ کر کے جانا، اس لیے کہ ہمیں
یقین ہے لوگ بیمار ہوتے ہیں تو گولی کھاتے ہیں مومن اگر بیمار ہوتے ہیں تو نام محمد کا چرچا کرتے ہیں اور حاجی شیرازی کے بعد حافظ شیرازی کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفذ القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر علامہ عبدالرحمن